اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 17واں پارہ سورہ الحج کی آیت نمبر 9 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الحج آیت 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانیہ اطفہ لیضل عن سبیل اللہ لہ فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق۔ اللہ فرماتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں انسانوں میں جو اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ کہ قیامت نہیں آنے والی، دوبارہ جی اٹھنا ممکن نہیں ہے، انہیں اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بغیر علم کے باتیں ہیں، اگر وہ اپنے عقل اور شعور کو استعمال کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں اور قرآن کو پڑھیں تو انہیں یہ بات سمجھ آ جائے گی جو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ 5 باتیں اللہ نے کہا کہ اے انسان تو عقل سے سوچ اور تو مان جائے گا اصل حقیقت کیا ہے۔ تیرا رب سچا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے وہ کرے، قیامت آ کے رہے گی اور زندگی بعد از موت لازمن ہے، مرنے کے بعد جو دوبارہ زندگی اور عدل اور انصاف اور میرے رب کا ترازو میزان حق ہے، یہ ساری چیزیں اسی بات کو آگے اللہ فرما رہے ہیں ثانیہ اطفہ، کہ وہ عقل شعور کو استعمال کرنے سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی پڑھنے سننے سے اور قرآن سے بھی، ثانیہ وہ موڑنے والا ہے اطفہ ہی اپنے شانوں کو، اپنے منہ کو۔ جب اس کو کہا جائے کہ آئیں قرآن پڑھیں، آئیں سیرت پڑھیں، آئیں اس کو سمجھیں، تو وہ اس سے منہ موڑتا ہے۔ کیوں؟ تکبر کے ساتھ۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں تو بڑا کامیاب انسان ہوں، مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میری کمائی بہترین ہے، میں بہت کماتا ہوں، میں بڑا اچھی زندگی گزار رہا ہوں، میرے بچے بڑے کامیاب ہیں، اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اچھے نوکریاں کر رہے ہیں، بڑے بڑے ان کی بزنس ہیں، ان کو بھی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان کے بھی کارخانے لگے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں، اس کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تکبر سے منہ موڑ لیتا ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، جب کوئی قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اچھی بات سے منہ موڑے گا، اللہ فرما رہے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کو دیکھ کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ کیونکہ اللہ کے راستے پہ اگر جاننا ہے، اللہ کو پہچان کرنی ہے تو قرآن، سنت اور عقل شعور کو استعمال کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اندھی تقلید سے قرآن بار بار منع کرتا ہے کہ بلا سوچے سمجھے کسی کے پیچھے چل، بلا سوچے سمجھے، تو اللہ کہتا ہے اس قرآن کو بھی سمجھے بغیر آپ عمل نہیں کر سکتے، تو دنیا کے کسی انسان کی یا غیر اللہ کی بے سوچے سمجھے انسان تقلید کرے اور اس کی باتوں پہ یقین کرے، پھر اس سے بڑا احمق اور نادان اور اپنا نقصان کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تکبر سے منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، اپنے شانے موڑ لیتا ہے، اپنے پہلو بدل لیتا ہے۔ لہو فی الدنیا خزین، ایسے لوگوں کے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ذلت ہے۔ وہ اپنے آپ کو بے شک بڑا سمجھتے رہیں لیکن دنیا میں کسی انسان کے دل میں ان کی عزت نہیں ہوگی۔ وَنُذِيقُهُ، اور ذائقہ چکھائیں گے ہم، یعنی بڑا شدید ہوگا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب۔ یعنی یہ عذاب الحریق، ایک تو ہوتا ہے جہنم میں پھینکنا، عذاب آنا، وہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ جلیں گے جیسے لکڑی جلتی ہے، پاؤں سے جلنا شروع ہوں گے سر تک، پھر جسم بنے گا، سلامت ہوگا، پھر جلتے 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 قطرہ قطرہ جیسے لکڑی جلتی ہے، لمحہ بلمحہ جلتے جلتے پھر وہ ختم ہو جائیں گے۔ انتہائی تکلیف میں ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن سے منہ موڑنے والے ہیں اور سیرت سے منہ موڑنے والے ہیں اور عقل و شعور کو استعمال کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی تھی۔ تو جب ان کی طرف دعوت آتی ہے، یعنی اذان کی آواز سنتے ہیں تو ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، تکبر سے وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی گپیں لگا رہے ہیں، کوئی آرام کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں۔ آج کل تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی موبائل کوئی دیکھ رہا ہے، جو بھی اس کو پسند ہے اس چیز پہ دیکھ رہا ہے، تو اس کا اذان کی پرواہ نہیں۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کے لیے آگ میں جلنا ہے، جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ ذالک بما قدمت، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی ذلت، اللہ کی طرف سے صراط مستقیم کا اس کو ہدایت نہ ملنا، اس کو توفیق نہ ملنا، اور جہنم میں اس کا آگ میں جلنا کیا ہے؟
ذالک بما قدمت یداکا، بے شک یہ اس چیز کا بدلہ ہے جو اس نے آگے اپنے اعمال کو بھیجے، یداکا اپنے ہاتھوں سے جو دنیا میں کمائی کی، اپنے اعمال جو کمائے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یہ کہ اللہ کوئی شک نہیں ہے، لیس بظلام للعبید، کسی بھی اپنے بندے پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی بھی بندہ ہو، وہ اس کو ماننے والا نہ ہو تب بھی وہ ہے تو بندہ اللہ کا، صرف وہ بھٹکا ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، وہ عقل شعور کو استعمال نہیں کر رہا۔ جو اللہ کا ماننے والا ہے وہ بھی، یعنی جتنی کسی نے نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے قرآن کے اندر، اللہ اپنی رحمت سے ان کو بڑھا دے گا، اپنی رحمت سے اس کو درجات کو بلند کر دے گا، لیکن گناہوں کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا انسان گناہ کر کے آیا، گناہوں کی سزا اس سے زیادہ نہیں ملے گی جتنے وہ گناہ کر کے آیا۔ یہ میرے رب کا حکم ہے یہاں پہ کہ اللہ انسانوں پہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن اگر خوشی سے اللہ اپنی مہربانی سے، فضل سے، کرم سے کسی کے اعمال کو بڑھا دیتے ہیں، تھوڑے عمل پہ زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، اور اللہ کی جو غفور الرحیم والی صفت ہے یہ وہ ہے۔ لیکن کسی کو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ گناہ کر کے آئے اور اس کو اس سے زیادہ ثواب نہیں، جیسا گناہ کر کے آئے گا، جزا اور سزا بقدر اعمال، لیکن جزا میں اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم شامل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت شامل ہے، اس لیے وہ بڑھ جائے گا۔ لیکن جو گناہ کر کے آیا ہے اس کو اتنی ہی سزا ملے گی جتنا اس نے گناہ کیا، بڑا گناہ کیا ہے بڑی سزا، چھوٹا کیا ہے تو چھوٹی سزا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ وہ ظلم ہے ہی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی، میں یعبد اللہ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، بندگی کرتا ہے وہ شخص اللہ کی، علی حرفن، بالکل کنارے پہ، یعنی جہاں پہ مسلمان کی اور کافر کی جو حد ہے کہ اگر ادھر جائے تو مسلمان ہے، ادھر اگر ہو جاتا ہے تو کافر ہے، وہ اس سرحد پہ، اس لائن پہ، اس باؤنڈری پہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی وہ بڑا متذبذب قسم کا ہے کہ ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، بارڈر پہ ایسے کھڑا ہے، ادھر میری بھلائی ہے یا ادھر میری بھلائی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دین کے سرحد پہ کھڑا ہے اور متذبذب ہے اور برائے نام قسم کا مسلمان ہے۔ حرفن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مطلب کے لیے یا کسی خاص وجہ سے اس باؤنڈری پہ کھڑا ہوا ہے کہ دونوں طرف سے جدھر مجھے فائدہ نظر آتا ہے میں اس طرف ہو جاؤں، دونوں طرف سے فائدہ لپیٹوں۔ تو یہ اصل تو بات یہ منافق کی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن بالکل وہ مطلب کے لیے اور شرائط پہ، یعنی جیسے کلاس میں ہوتے ہیں نا بالکل بیک بینچر، کہ وہ کلاس میں بھی ہوتے ہیں اور ذرا ٹیچر ادھر ادھر دیکھے کوئی ٹیسٹ لینے لگے تو وہ چپ کر کے دروازے سے باہر نکل جائیں، یہ ایسے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرًا، اور جب تک ان کو دین کے پہ آنے کی وجہ سے بھلائیاں ملتی رہتی ہیں، نعمت ملتی رہتی ہے، مال غنیمت ملتا رہتا ہے، فائدے ملتے رہتے ہیں، نطمئن بِهِ، تو وہ اس اطمینان میں رہتے ہیں کہ نہیں ہمارا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں دین والوں کی طرف ہونا چاہیے، وہ مطمئن رہتے ہیں، وہ چین سے رہتے ہیں، وہ ایمان لانا بڑے اس کو کافی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت ہے، کیونکہ اس میں ہمیں دیکھیں فائدے مل رہے ہیں۔ حالانکہ دین کا کام، نیکی کا کام، اس کا فائدہ انسان کو آخرت میں ملنا ہے، یہ تو غیب کا سودا ہے انسان کا اللہ کے ساتھ۔ دنیا میں اگر کچھ فائدہ مل رہا ہے اس کا تو وہ رب کا کرم ہے، ورنہ دنیا کا فائدے کے لیے ایمان لاتے بھی نہیں ہیں اور اعمال کرتے بھی نہیں ہیں اور نیکیاں بھی نہیں کرتے۔ ان سب چیزوں کی جزا اللہ سے آخرت میں ملنی ہے، کیونکہ آخرت کی جزا بہترین، ہمیشہ رہنے والی اور بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں تو ختم ہو جائے گی، جو بھی انسان کو بھلائی فائدہ مل رہا ہے وہ تو جیسے ہی مرے گا ختم ہو جائے گا، اس کی زندگی میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةً، اور جب اللہ ان کو آزماتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو لازماً آزماتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ کتنے پانی میں، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، جب ان کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مال ضائع ہوتا ہے، کوئی اولاد ضائع ہوتی ہے، کوئی اور پریشانی، بیماری آ جاتی ہے، کوئی ذہنی تکلیف آ جاتی ہے، انقلب علی وجہ، تو فوراً پلٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ دین تو ہمیں نہیں چاہیے، اس میں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے، فائدہ ملتا رہے تو وہ لیتے رہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جو دین کا کام دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں
اور دینداری اور ظاہری عمل اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کا فائدہ ہو، دنیاوی فائدے کے لیے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ وہ لوگوں کی نظر میں عزت والے بن جائیں، لوگوں کی نظر میں وہ دیندار بن جائے، ان کی شہرت بن جائے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت آ جائے کہ یہ تو بڑے دین والے، بڑے قرآن والے اور بڑے سمجھ والے ہیں، لیکن اصل ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے۔ یہ خالص دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب فائدہ ملتا رہتا ہے تو دین کے ساتھ ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں، اور جب امتحان آتا ہے تو پھر اس رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ تکلیف آئے یا آسانی آئے، کچھ ملے یا کچھ چھنے، کچھ ملے یا کچھ نہ ملے، وہ اپنے رب کا ہو کے رہتا ہے، کیونکہ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے۔ آگے بھی اگر آج نہیں مل رہا، کبھی آگے ملنا ہے تو وہ بھی اللہ دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ یہ دنیا میں بھی خسارے والے لوگ ہیں، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، اور آخرت میں بھی ناکام اور نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ ذالک هو الخسران، یہی تو ہے اصل میں خسران المبین، بہت بڑا گھاٹا، خسران المبین، یعنی اس سے بڑا کوئی نقصان ہی نہیں، یعنی جس کی دنیا بھی گئی اور جس کی آخرت بھی گئی، جس نے خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی سوچ سے اپنی دنیا کو بھی برباد کر لیا اور آخرت کو بھی برباد کر لیا۔ دنیا میں بھی ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مسلمان سمجھتے ہیں یہ ان کا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا ہے۔ اللہ کے حضور بھی یہ ہے کہ اللہ تو جانتا ہے دلوں کے بھید، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کس لیے دین میں شامل ہے، مفاد کے لیے۔ اللہ تو اپنے خالص لوگوں کو بھی آزماتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی آزمائش تو لازمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو دین کے حرف پہ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل کرے، کیونکہ اللہ کا حکم بھی یہ ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، کسی بات پہ شک نہ کرو، کسی بات پہ تم متذبذب نہ ہو، کوئی مطلب کے لیے، کسی شرط کے لیے اسلام میں نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور پسند سے۔ اصل میں انسان کی جو عظمت ہے، جو عزت ہے، جو فرشتوں نے اس کو عزت بخشی سجدے کی صورت میں اس کو سامنے رکھ کے، تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنی مرضی سے، اپنے چائے سے اپنے رب کو چنتا ہے، دین کو چنتا ہے، اپنے رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنتا ہے، اور ان کے اوپر پھر عمل کرتا ہے۔ وہ اس کے اندر کوئی غرض اور مطلب نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ آخرت میں اس کو کامیاب کر دے، اس کو دنیا کا کوئی اور مفاد نہیں ہوتا۔ تو یہ جو مرضی سے اپنے رب کو اختیار کرنا اور اپنے رب کی طرف جانا، اور اپنے مرضی سے رہبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور قرآن کو بنانا، یہی تو انسان کی عظمت ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔